نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ آدمی فرع نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ۔ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ مسجد والے دی آواز آنے دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ٹھیک ہے ہلا آنا بس ٹھیک۔ عاشقان مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف سے صدائیں گونجیں کہ تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلربا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، عظمت آدم آ گئے، چارہ گرے پہ چارگاہ آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا، عام تو تھے وہ خاص نہ تھا، زمین تھی تو سبزہ نہ تھا، رات تھی اجالا نہ تھا، سر تھے مگر قرار نہ تھا، چہرے تھے ان پہ وقار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، گلشن تھے پھبن نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، حوث تھی محبت نہ تھی، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، غم تھا مسرت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھا، زندگی تھی بندگی نہ تھی، شرمندگی تھی تابندگی نہ تھی۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کلیاں چٹکنے لگیں، پھول مہکنے لگے، غنچے چہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، رات ڈھلنے لگی، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، آنسو تھمنے لگے، اپنے رحمت برسنے لگے، ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ جواب میں ہر ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور عاشقان مصطفیٰ بھئی ہن سارے ذرا سنیو، اے بزرگ بھی تشریف فرمانے، نوجوان بھی تے تسی آئے کیوں وہ اپنے سینیاں نو عشق مصطفیٰ دا مدینہ بنان واسطے۔ مجمع والے سارے جملہ میرے نال ذرا کہنے ہیں دوستو، انشاءاللہ عصر دا وقت 4 بجے تو بھی چند منٹ اتے شروع ہوندے ہے، انشاءاللہ اسی عصر تو 1 گھنٹہ پہلے 3 بجے نماز جمعہ پڑھ لانگے۔ علماء جان دے نے فقہ دیاں ساریاں کتاباں وچ لکھیا ہے کہ جنہ ظہر دا وقت ہے انہاں ہی جمعہ دا وقت ہے۔ اس تو پریشان نہ ہوئو، اسی یہ جڑے ٹائم مسجدہ وچ مقرر کیتے ہیں اپنی آسانی واسطے، کتے 2:30 بجے دے، کتے 2:45 دے، 3 دے، 1:30 دے، اسی اپنی آسانی واسطے کہ سب نو پتہ چل جائے، ورنہ جتنا ظہر دا وقت ہے اتنا ہی
نماز جمعہ دا اتنا ہی وقت ہے، نماز اثر تک وقت، اس تو اسی اثر دے وقت تو 1 گھنٹہ پہلے انشاءاللہ پڑھاں گے۔ عاشقان مصطفیٰ ماشاءاللہ تسی سارے چورا شریف نال وابستہ لوگ بیٹھے ہو، پہلے مائک تو بغیر ذرا دقت بھی نہ ہو، سمجھن وچ آسانی بھی ہو جائے، مائک تو بغیر مجمع والو تساں حاضر ہو کے میرے نال بولنا ہے۔ اور پہلے تو تمہانوں جمعہ المبارک دی بہت مبارکباد جی۔ اس تو بعد اس مسجد دا نام میں رکھیا ہے جامعہ مسجد یا رسول اللہ۔ کی نام رکھیا جی؟ جامعہ مسجد۔ لوگ کہندے نے لفظ یا نال حضور نو نہ پکارو، ایسی پکار شرک و بدعت ہے، ایسی پکار نعوذ باللہ شرک و بدعت ہے۔ میں کہنا لفظ یا دا مطلب کی ہے؟ عربی دے اساتذہ جانتے ہو یا دا مطلب ہے ادعو و اطلبو، جڑے تسی نوجوان پڑھے لکھے ہو توجہ کرو، یا دا مطلب ہے ادعو و اطلبو، میں پکارتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، مجھے طلب ہے۔ یا دا مطلب ہے میں پکارتا ہوں، نال آکھو میں تو انو سارے انو نال لے کے میں چلنا ہے، میں پکارتا ہوں، مائک تو کہنا انو سمجھ ہے، میں پکارتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، مجھے طلب ہے۔ کہ میں کیا نادان آدمی، تجھے روٹی کی طلب ہو، پانی کی طلب ہو، اللہ کے رسول کی طلب نہ ہو، تو اپنا ایمان چیک کر۔ سرکار دے ظاہری دور تو لے کے، سمجھ آ رہی جے سارے انو؟ سرکار دے ظاہری دور تو لے کے آج تک منو کوئی کافر تے مشرک بکھاؤ جنہیں یا رسول اللہ کیا ہوئے؟ ہون تسی سارے بول دے جاؤ، ابو جہل یا رسول اللہ کہندہ سی، ابو لہب کہندہ سی۔ آج کل امریکہ، برطانیہ، بھارت دے صدر تے وزیر اعظم یا رسول اللہ کہندے نے، ادھر توجہ رکھو بھی، امریکہ، برطانیہ، بھارت دے صدر تے وزیر اعظم یا رسول اللہ کہندے نے نہیں، پر صدیق اکبر کہتے تھے۔ جنہوں سمجھ آ رہی ذرا ہاتھ چوکے، صدیق اکبر یا رسول اللہ کہتے تھے، فاروق اعظم کہتے تھے، عثمان غنی کہتے تھے، حضرت علی کہتے تھے، امام حسن کہتے تھے، امام حسین کہتے تھے، حضرت بلال کہتے تھے، صدیاں بعد داتا علی حجویری کہتے تھے، خواجہ اجمیری کہتے تھے، خواجہ چراہی کہتے تھے، پیر مہر علی شاہ کہتے تھے، پیر جماعت علی شاہ کہتے تھے۔ اور میرا جملہ سن کے ہتھاں نو بلند کر کے یا رسول اللہ کہنے کہ اول تو کوئی مشرک، اول تو کوئی مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں، یا رسول اللہ کہتے تو مشرک رہتا نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اگوں بھی کھڑے نہ ہوئے، ہاتھ چوک کے یا رسول اللہ کہنے۔ میں سارے دے چہرے ویکھنے بھی نال ہون کے ادھر دیکھ تو میرے بات، عاشقان مصطفیٰ، عاشقو سب تو افضل عبادت ہے نماز، سب تو افضل عبادت ہے، اسی سارے نہیں پڑھ دے نال آکھو، سب تو افضل عبادت ہے، ایک منٹ بھی کہیں گے سب تو افضل عبادت ہے۔ یہ توہانوں پتہ ہے نماز بھی صحابہ کی کرتے سن۔ اے مسلم شریف دی حدیث پاک کے حضور دے صحابی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، وہ فرماندے نے انہم کانو یصلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رکع رکعوا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ نماز ادا کرتے، صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، جب حضور رکوع فرماتے صحابہ بھی حضور کے پیچھے رکوع کرتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، میرے آقا جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے سرکار فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ، سرکار سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے، صحابہ کہنے نسی بھی حضور دے پیچھے اٹھ جاندے، رکوع تو اٹھ جاندے، صحابہ بھی رکوع تو اٹھ جاندے، کہ صحابہ کہنے نسی ادوں تک رکوع تو اٹھن تو بعد اسی ادوں تک کھڑے رہندے، لم نزل قیاما حتی نراہ قد ودا وجہہ فی الارض ثم نتبعہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم تب تک کھڑے رہتے جب تک ہم یہ دیکھ نہ لیتے کہ حضور نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا ہے، این حالت نماز میں جس یہ دیکھ دے ثم نتبعہ، پھر ہم حضور کی اتباع کرتے، حضور کی پیروی کرتے، ہم بھی حضور کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے۔
یعنی این حالت نماز وچ اسی حضور نو ویکھ دے کہ حضور نے اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھ دتے، پھر اسی حضور دی اتباع کردے، حضور دی پیروی کردے، اسی بھی حضور دے پیچھے سجدے وچ چلے جاندے۔ تے ایک صحابی نے حضور دے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال ہویا بھی ای شین کنتم تعرفون قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، اے صحابی رسول اے تے دسو تہانوں پتہ کیویں چلدا سی کہ حضور ظہر تے عصر وچ قراءت فرما رہے نے؟ تسی جان جو ساڈے امام صاحب فجر دے وچ، مغرب دے وچ، عشاء دے اندر قراءت کردے نے بلند آواز نال، جہر نال، اونچی آواز نال، تے ظہر تے عصر وچ امام صاحب قراءت کردے نے آہستہ، خفیہ، پوشیدہ، سری۔ تے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال ہویا بھی ای شین کنتم تعرفون قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، اے صحابہ رسول تے دسو ظہر تے عصر بھی تہانوں پتہ کیویں چلدا سی کہ حضور قراءت فرما رہے نے؟ اگوں عاشقانہ جواب سنو، صحابہ رسول کہندے نے بِإِسْرَابِ لِحْيَتِهِ، سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی ہے، ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جے صحابہ نماز وچ حضور نو ویکھدے نہیں سن تے پتہ کیویں چلدا سی کہ حضور دی داڑھی مبارک ہلدی پئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں بِإِسْرَابِ لِحْيَتِهِ، سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی، ہم صحابہ کو پتہ چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں۔ یعنی سب تو افضل عبادت نماز، اور نماز کے اندر صحابہ کی حالت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، راضی وچ رضاتے رہیے، راضی وچ رضاتے رہیے۔ ایدوں ود شجاعت کیڑی، ہر دم کریے ذکر مہینہ، ایدوں ود حکایت کیڑی، یار دے کوچے آئیے جائیے، ایدوں ود ریاست کیڑی، آزم یار نو ویندے رہیے، ایدوں ود عبادت کیڑی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یا رسول اللہ، غلام یا رسول اللہ، دل فدا جان فدا، دل فدا جان فدا۔ عاشقان مصطفیٰ تسی جان دیو جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے، جس تھیلے اتے حکومت کی مہر لگ جائے وہ دے وچوں سامان کوئی نہیں کر سکتا۔ جس تھیلے پر حکومت کی مہر لگ جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا۔ جس دل پر، جس قلب پر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا۔ نعرہ رسالہ، جہاں پر درد ہو، جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے۔ درد پیر وچ تے گولی پینا ڈال دی پیر اتے نہیں رکھی، منہ چو کھا دی وہ درد والی جگہ تے پہنچ گئی۔ جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا، لال آنکھو جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا، ہاتھ چوک کیا کو، جہاں پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے، جہاں پر عشق ہو وہاں پر یار پہنچ جاتا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عاشقان مصطفیٰ صحابہ حالت نماز وچ بھی حضور نو ویکھ دے نے۔ صحابہ رسول کہندے نے بِإِسْرَابِ لِحْيَتِهِ، سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی، ہمیں پتہ چل جاتا حضور قراءت فرما رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کی افضل عبادت نماز کے اندر بھی حالت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، تعظیم مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکونا یمینہ فیقبل علینا بوجہہ، ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، اسی صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ساڑھے وچوں ہر ایک دی خواہش ہوندی کہ سرکار کی دہنی جانب کھڑا ہو۔ ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی دہنی جانب کھڑا ہو۔ کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کی زیارت کریں، حضور کے چہرے کی زیارت کریں۔
ادھر سلام پھیرتے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ. پر صحابہ رسول کہندے نے سانو اینی دیر بھی گوارا نہیں اسی حضور دی دہنی جانب کھڑے ہوندے. کیوں؟ تاکہ جدو سرکار نماز تو بعد سلام پھیرن نا سب تو پہلے میریاں نظراں حضور دے چہرے دی زیارت کرن. یعنی صحابہ کی افضل عبادت نماز, اور نماز کے اندر حالت یہ ہے کہ این حالت نماز میں ہاتھ چوکیا کو عبادت خدا بھی ہوتی رہے, زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے. پہن لیاسا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے, پہن لیاسا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے, دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے, مل گیا محبوب سانو جڑا کدی جدا نہ ہووے, آزم اسا نماز و نیتی جڑی کدی قضا نہ ہووے. چلو رہے جو جور عاشقو دیکھو بھئی اور سمجھ آ رہی جے سارے انو عاشقو سن لو میرے آقا نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ الا انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا, صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں, جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں بتائیے, فرمائیے, ارشاد فرمائیے. بار آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر اتنا چلاؤ ان بدا تے نہیں اتاں سارے نہیں خیر کرن جو سیٹنگ تسی سے بات نال کو بڑا ذوق ہے, بیٹھو تسی میری گل بیٹھو میں کر آمین. باہر لگے نا ڈبے, ہاں ٹھیک ہے. سرکار دی حدیث پاک ہے الا انبئکم بخیارکم, کیا میں تمہیں بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا, عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمائیے, بتائیے, ارشاد فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جدوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تے میں کہ ایویں نہیں ساڑھے بزرگاں وال دیکھ کے لوگ اللہ اللہ کر دے, انہاں نو اللہ یاد آندہ ہے تے تاں ہی کر دینے نا اللہ. اللہ دے پیاریاں دا ادب کس مقام تے لے جاندے ہے؟ یصف اہل النار, سنیو بھئی, یصف اہل النار, دوستیوں کی صفیں لگ چکی ہوں گی. اے حدیث پاک ابن ماجہ وچ بھی ہے, او غباریاں وال دھیان نہ کرو, ادھر کرو. اے حدیث پاک, تسی بچے ادھر ویکھو میرے وال, جدھر غبارہ تسی ادھر آواز آندی ادھر ویکھنا شروع کر, اسی عشق مصطفیٰ دے ٹول بجانے پہ ادھر. عاشقو سنو بھئی, میں تو انو اللہ رسول دے فرامین سنا رہا, حدیثاں سنا رہا, تو انو حدیثاں سنا رہا, تے تسی ادھر توجہ کرو. حدیث رسول دا ادب احترام سرکار دا جو ذکر ہوئے نا, پھر ساڑھے علماء نے لکھیا ہے کہ اپنے آپ نے کیفیت تاری کرو, خشیت تاری کرو, ادب رسول وچ اپنے دلان تے کیفیت تاری کرو. حدیث پاک ہے یصف اہل النار, دوستیوں کی صفیں لگ چکی ہوں گی, دوست کی صف اندر صف, قطار اندر قطار, لین وچ کھڑے ہون گے. فَيَمُرُّ بِهُمُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, جنتیاں وچوں ایک اللہ والے ایک بزرگ دوستیاں دی صفحہ دے کولوں دی گزرن گے.
تے ایک دوست کی نا صف توڑ کے اگے آ جائے گا تے آ کے بزرگان کو آکھے گا فیقول منہم الرجل یا فلان اما تعرفنی، کہ وہ دوستیاں دی قطار وچ ایک بندہ آ کے نا جنتی بزرگاں نو پکڑ لے گا، آکھے گا بزرگوں منو سیاںیا نہیں جے، منو پہچانیا نہیں، انا الذی سقیتک شربتن، میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ وقال بعضهم انا الذی وهبت لك وضوءا، یا وہ دوست یہ آکھے گا کہ میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ جدو اینی گل کرے گا نا فیشفع له فیدخلہ الجنہ، تے او جڑے جنتی بزرگ نے نا اللہ دے حضور اس دوست کی دی سفارش کر دیں گے، عرض کرن گے مولا انہیں منو ایک باری پانی پلایا سی، انہیں منو ایک دفعہ وضو دا پانی پیش کیتا سی، بس اتنی بات پر فیدخلہ الجنہ، اللہ اس دوستی کو دوستیوں کی صفوں میں سے نکال کر جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان آج کو مسند، توجہ رکھو بھئی، مسند ابی یعلا وچ حدیث پاک ہے، مسند ابی یعلا وچ حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے وچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے وچ جدوں آپ دریا دے وچ نا آپ بہتے ہوئے صندوق میں تھے نا، آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، تے موسیٰ علیہ السلام دو مبارک صندوق فرعون دے محل دے قریب تو گزریا، تے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے درباریاں نے مشیرہ نے اس صندوق چو کٹ کے نا آپ نو بچپنے وچ لے کے آئے دربار وچ، تے حضرت آسیہ زوجہ فرعون حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی، آپ نے نا موسیٰ علیہ السلام نو بڑے پیار نال چکیا، آپ نے فرمایا فقالت قرۃ عین لی ولکا، آپ نے فرمایا فرعون یہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہن ویکھیو اس ایک جملے نے حضرت آسیہ کی شان دیتی۔ اسی جدو انگوٹھے چومنے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے اسی کہنے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اسی انگوٹھے چومنے کی کہنے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اے حدیث پاک سنیو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے وچ حضرت آسیہ نے جدو اٹھایا نا کہ آپ نے فرعون نو کیا قرۃ عین لی ولکا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگو فرعون نے ایک جملہ آکھیا قال فرعون یکون لک فاما لی فلا حاجۃ لی فی ذلک، فرعون نے کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ حضرت آسیہ نے آکھیا یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نعوذ باللہ۔ تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا والذی احلف بہ لو اقر فرعون بان یکون له قرۃ عین کما اقرت امراته لهداه الله به كما هدى امراته ولكن حرمه ذلك، سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں اگر فرعون یہ کہہ دیتا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا، سبحان اللہ، اسے بھی ہدایت عطا سرکار نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم اگر فرعون یہ کہہ دیتا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ایمان کی دولت مل جاتی، اسے بھی اللہ ایمان کی توفیق دے دیتا، اسے بھی اللہ جنت عطا فرما دیتا۔ فرعون نے ایک جملہ نہ کیا کہ بے ایمان دا بے ایمان رہا، کہ حضرت آسیہ نے یہ کیا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تے او شان پائی کہ معراج دی رات جو حضور تشریف لے کے گئے نا کہ سرکار نے فرمایا ساڑی تعلیم واسطے حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل جنت قریب آ گئی، جبریل نے عرض کی جی یا رسول اللہ حضرت آسیہ دی قبر قریب آ گئی، سبحان اللہ، قبر قریب آ گئی، اس قبر میں سے اس مبارک قبر میں سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سرکار میں اگر فرعون یہ کہہ دیتا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مجھے اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ فرعون کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔
اسی جدوں یہ کہنے آ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے. کہ میں کیا حضرت آسیہ نے یہی جملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے میں کہ اس وقت نبی مان کے نہیں کیا، فرمایا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی جدو حضور دی بارگاہ وچ کہنے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت آسیہ نے کیا کہ اللہ نے ایمان بھی دے دیتا، جنت بھی عطا فرما دیتی. تے اسی انگوٹھے چوم کے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ کیے تے رب ساڈے تے ناراض ہوے گا؟ جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جملہ کہنے پر اتنی مہربانیاں فرماتا ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر یہ جملہ نہیں کہا کہ اسی حضور ہوتے اپنا سب کچھ مان کے کہنے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. کہ آج کو گل ہے کہ جو ٹھنڈک نہیں مانتے وہ نہ ماننے والوں کے پیچھے چلو گے، اور جو مانتے ہیں وہ ماننے والوں کے پیچھے چلیں گے. جدو کہنے نا قرۃ عینی بکا تو تساں کہنے یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. حضرت بلال حبشی دے وصال دا وقت قریب آیا کہ آپ دی اہلیہ محترمہ رون لگیاں، آپ رون لگیاں. بلال حبشی دنیا تو تشریف لے کے جان لگے کہ آپ دی اہلیہ رون لگیاں. کہ فرماندیاں نے واہ حزنا، ہائے غم، ہائے مصیبت، ہائے پریشانی کہ بلال سانو چھڑ کے جا رہے ہو. حضرت بلال دنیا تو پردہ فرمان لگے، آپ کی اہلیہ رون لگیاں. فرماندیاں نے واہ حزنا، واہ کربا، ہائے مصیبت، ہائے غم کہ بلال سانو چھڑ کے جا رہے ہو. بلال حبشی نے جدے سنیا کہ آپ نے انہا واہ تربا، واہ خوشیاں، واہ ملاقاتاں. زوجہ نے آکھا بلال اسی کہہ رہے ہو، تسی فرما رہے ہو کہ واہ خوشیاں، اسی کہہ رہے ہیں ہائے مصیبت، ہائے غم، تسی فرما رہے ہو واہ خوشیاں. کہ بلال حبشی فرمانے نے غدن الکل احبت محمدن و حزبہ، کل میری اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. کل میری اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. کہ بابا فرید کو ایک فقیر نے پوچھا فرید عید کدا، فرید عید کدا؟ کہ بابا فرید فرمانے لگے یار ملے جدا. فقیر نے آکھا فرید عید کدا؟ فرمایا یار ملے جدا. انہیں آکھا اگلی گل دسو یار ملے کدا؟ فرمایا میں مرے جدا. انہیں آکھا آگے دسو میں مرے کدا؟ فرمایا نظر پوے، نظر پوے جدا. جب تو کسی اللہ والے کی غلامی کا اسیر ہوگا پھر اندروں میں کبوتر ٹوٹے گا. جب میں کبوتر ٹوٹے گا تب مدنی کی دید ہوگی، اور جب مدنی کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی. غلام ہے، غلام ہے، غلام یا رسول میں قبول ہے. تن فدا جان فدا مصطفیٰ، تن فدا جان فدا مصطفیٰ. قبول ہوگے یا خدا عشق مصطفیٰ، قبول ہوگے یا خدا عشق مصطفیٰ، قبول ہوگے یا خدا عشق مصطفیٰ. عاشقان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام فرما تھے. ام المومنین سرکار دی شان وچ فرمان دیا نا ولو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، توجہ رکھنا چھاڑ آرام نال سن. ولو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بدلوا فی صوم یوسف النقدی لوامی زلیخہ لو رائنا حسنہ لاشرفنا بقتل قلوب علی الیدی. ام المومنین فرماتی ہیں اگر مصر والے
وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے، لما بدلوا فی صوم یوسف نقدی، تو پھر یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں کبھی اپنی نقدی نہ لٹاتے. نوامی زلیخا لو رائنا حسنہ لاشرفنا بقطع القلوب علی الجدی. آپ فرماتی ہیں حضرت زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی، پھر انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرماوے، بجلی ڈردی چمکنا مارے جو متھے تیوڑی پاوے، جو جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جو رکھے ہاتھ وچ بھلا رل جاوے، جو کھولے ون زلفاندہ راہی راہ بھول جاوے. توبہ ایڈا حسن نبیدہ جدی چھال نہ چلی جاوے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے. سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلوہ فرما تھے. پاس بھی ان گفتگو مکانی ہے، توجہ نال بھئی. تے ام المومنین نے سوال کیتا، کتاب المناقب مشکات شریف حدیث پاک کے میں متن رکھ کے بھی سنانا لیکن ہم زبانی سنا دیا. تے ام المومنین نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ توجہ رکھو بھئی، کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو اس سے کہ جو اس سوال کا اہل ہو. بے شک ایک بچہ مدرسے جا رہے ہوئے کتاباں لے کے یا سکول جا رہے ہوئے تے اسی اس بچے نو یا نوجوان نو روک کے کالج والے نو آکھیے بھی ذرا اے تے دسے جاؤ گڈی دے وچ پرزے کس کس جگہ کیڑے کیڑے فٹ ہوندے نو دس سکے گا؟ نہیں، کیونکہ اے سوال دا او اہل نہیں. یہ سوال اسی اودے کولوں نہیں کر سکتے. مسجد امام صاحب کو آ کے اسی کوئی فقہ دا مسئلہ پوچھاں گے، شریعت دا مسئلہ پوچھاں گے، اسی آ کے تے نہیں آکھاں گے قبلہ سانو اے دسو ہوائی جہاز کیویں بندا ہے. تے توجہ رکھو بھی اے حدیث پاک وچ کہ ام المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ اس سوال کی دست ہے کہ ام المومنین کا عقیدہ ہے سرکار کو اوپر والی تعداد کا بھی پتہ ہے، نیچے والی تعداد کا. سبحان اللہ. نہیں بھئی ہن بیٹھ کے اگو کھڑے نہ ہوئے، بیٹھ کے ہتھاں نو چوک کے ذکر پاک کرو بھئی. فرمایا سرکار نے اسی وقت فرمایا، یہ نہ فرمایا کہ عائشہ جبریل کے آنے کا انتظار کرو میں پوچھ کر بتاؤں گا. نہ لاکھو ادھر سوال آیا ادھر جواب آیا، ادھر سوال آیا ادھر سوال آیا ادھر. حضور نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. اس بھرے مجمع وچ ایک بندہ منو دسے کہ صبح تو لے کے دن 12 بجے تک کوئی دس سکتا ہے میں انیاں نیکیاں کیتیاں. کوئی بندہ اپنی زندگی دے ایک دن دے بارے وچ، ایک گھنٹے دے بارے وچ، ایک منٹ دے بارے وچ نہیں دس سکتا کہ اس منٹ وچ میریاں نیکیاں کنیاں نے. تے حضور کو جدو سوال ہویا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. حضور نے ساری نیکیوں کا حساب لگا کر خلاصہ نکال دیا کہ سب کی نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی، میرے عمر کی نیکیاں آگے گزر جائیں. نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری. بٹوے کے نوٹ وہی جانتا ہے جس کی جیب میں بٹوا ہو. سرکار آسمان کے تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اپنے امتیوں کی نیکیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، نیکیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں. حضور نے ساری نیکیوں کا خلاصہ بیان فرمایا. حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کدھر گئے؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی ایک نیکی، وہ غار والی نیکی
کوئی بندہ اپنے پورے ایک دن کی نیکیوں کا حساب لگا کر نہیں بتا سکتا. دن 12 بجے تک، شام 6 بجے تک، 1 گھنٹے کی، 1 منٹ کی نیکیاں نہیں بتا سکتا. پر آقا کا علم دیکھو، حضور نے ساری نیکیوں کو دیکھا. اس کی نیکیاں اتنی ہیں، اس کی اتنی ہیں، اس کی اتنی ہیں، اور عمر کی جتنی ہے اتنی آسمان کے تاروں کی تعداد ہے. مطلب کیا؟ سرکار اوپر آسمان کے تاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں اور نیچے امتیوں کی نیکیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں. رسالت رسول اللہ، رسالت رسول اللہ، حیدری. ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو بدعت ہے، حضور کو کام فرمائے تو سنت ہے. ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے. ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے. ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے. ہم کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے. رسالت رسول اللہ، نعرہ حیدری. تمام دوست سنتا ادا کر لو جی، تمام دوست سنتا ادا کر لو.